اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواہمین ثم الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ روز عید مباہلہ، عید عظمت اسلام و عید سرفرازی رسول اللہ و عید عظمت اہل بیت علیہم السلام، آپ تمام ارہروان راہ ولایت و امامت کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ یقیناً عید مباہلہ جو کہ قرآنی عید ہے اور جو اسلام کی سرفرازی کا باعث بنا اور رسول اکرم اسلام کی سرفرازی کا باعث بنا، اور یہ عید کہ جس عید میں اس واقعے کے اندر، مباہلے کے اس واقعے کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور اہل بیت علیہ السلام کی فضائل سب کے سامنے نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ عید مباہلہ اور عید غدیر یہ دونوں عیدیں در حقیقت عید ولایت ہے۔ عید غدیر چونکہ ہم تھوڑے سے آگاہی ہے غدیر کے حوالے سے، تو مومنین اہتمام کرتے ہیں، اس دن کو اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن مباہلہ و عید مباہلہ اور اس واقعہ اور اس کے پیچھے جو کارفرما عناصر تھے جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا اور اس کے اثرات چونکہ لوگوں کی آگاہی نہیں ہے، اس وجہ سے اتنا اہتمام جتنا غدیر کے لیے ہوتا ہے اتنا اہتمام مباہلہ کے اندر نہیں ہوتا، آگاہی اور شعور نہ ہونے کی وجہ سے، جبکہ حقیقتاً دونوں عیدیں عید ولایت ہے کہ جس طرح غدیر کے اندر ولایت کا اعلان ہوا لیکن ولایت امیر المؤمنین کا اعلان ہوا، امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا اعلان ہوا اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ سارے ولایت امیر المؤمنین کے اندر آ جائیں بعد رحلت رسول۔ خود مباہلے میں کیا ہوا تھا؟ مباہلے کے اندر یہی کام انجام پایا تھا اور وہ ولایت رسول اللہ میں لوگوں کو دعوت دینا تھا کہ رسول اللہ کی ولایت میں لوگوں کو دعوت دی، اور ان میں سے ایک طبقے نے اس پر رد عمل دکھایا، اس میں یہ واقعہ رونما ہوا جس کو ہم واقع مباہلہ کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم اسلام نے تبلیغ دین کہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ لوگوں کو سبیل خدا، راہ خدا، دین خدا کی طرف دعوت دے، اور دعوت آپ نے کیسے دینا ہے، روش کیا ہوگی، وہ طریقہ بھی رسول اللہ نے بیان فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ کو بیان فرمایا، ایک موعظہ حسنہ، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے موعظہ حسنہ، اور دوسرا فرمایا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال احسن کے ذریعے سے۔ ان تین طریقے رسول اکرم اسلام کو تعلیم فرمایا کہ ان تین طریقوں کے ذریعے سے آپ نے دین کی دعوت دینی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، دین اسلام کے لوگوں تک پہنچاتے، 40 سال تک رسول اللہ اس دین کو مخفی رکھا، خود عمل کرتے رہے، لوگوں کو دعوت نہیں دی۔ رسول اللہ کے 40 سال بعد جب ابلاغ ہوا، حکم ہوا
کہ اب آپ نے اعلانیہ طور پر دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اب رسول اللہ کرام اسلام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ مدینے کے آس پاس، مکے کے آس پاس جتنے بھی قبائل رہتے تھے، لوگ رہتے تھے، مذاہب کے لوگ رہتے تھے، ہر ایک کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور سب سے پہلے موعظہ کے ذریعے سے۔ کسی کو خطوط بھیجا، کسی کے پاس کوئی رہنمائی بھیجا، سفیر بھیجا، اور کہیں پر خود رسول کرام اسلام خود جا کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ان میں سے ایک طبقہ جن کو رسول کرام اسلام نے پہلے خطوط بھیجے، کہ خط بھیجا کہ آپ دین اسلام کی طرف آئیں، دین اسلام کی دین کو اب قبول کر لیں، اور وہ نصارہ نجران تھا کہ جو مدینہ کے پاس، مکہ کے پاس علاقے میں آباد تھا، نصارہ وہاں پر آباد تھے، اہل کتاب جن کو کہتے ہیں۔ ان کو دعوت دی خط و کتابت کے ذریعے سے، اور اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ خط میں یہی لکھا ہوا تھا کہ ادعو الی ولایت الشیطان الی ولایت اللہ۔ یہ خطوط میں یہ جملہ رسول کرام اسلام نے لکھا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں شیطان کی ولایت سے، طاغوت کی ولایت سے اللہ کی ولایت کی طرف۔ اور بھی مضامین تھے اس سے خطوط کے اندر، لیکن جو بنیادی نقطہ تھا رسول کرام اسلام کا وہ یہ ولایت کی طرف دعوت دینا تھا۔ کسی خطبہ غدیر کے اندر مفصل خطبہ ہے، لیکن جو اصل نقطہ تھا وہ کیا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ ولایت کا اعلان کا اصل جملہ تھا۔ اسی طرح رسول کرام اسلام کی خطوط میں جب ان کو رسول اللہ کی ولایت کی دعوت دیتے ہیں، اور ولایت کے جب لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور شیطان کی ولایت کو الہی ولایت کے ساتھ جب مقابلے میں لے آتا ہے، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ دین معمولی دین نہیں ہے، لہٰذا ہم خود اس کی تحقیق کے لیے نکلیں، یا اس کے لیے مزید خود رسول کرام اسلام سے ملاقات کے لیے، اور مزید ہم معلومات کے لیے۔ اس خط پر انہوں نے دعوت قبول نہیں کیا اسلام کی، یہ موعظہ تھا، یہ واضح نصیحت تھی رسول اللہ کرام اسلام کا، لیکن اس پر انہوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ اب ان کا ایک وفد بنتا ہے، ایک ٹیم بنتی ہے علماء کا، وہ بھی، اور ان کے جو مذہبی بڑے بڑے علماء، اور وہ آتے ہیں مکہ میں، مدینہ میں آتے ہیں۔ اس وقت مدینہ میں رسول اللہ موجود تھے، مدینہ میں آتے ہیں، اور مدینہ میں آ کر رسول اللہ کرام اسلام سے ملاقات کا تقاضا کرتے ہیں۔ خود کس طرح سے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں بڑے کر و فر کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ تھے پیسے والے، مال والے، لہٰذا اپنے جتنے بھی ساز و سامان تھے، وسائل تھے، اچھے کپڑے، سونے چاندی کے زیورات کے، ہر طرح کے تزئینات کر کے مدینے میں آتے ہیں رسول اللہ سے ملنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اپنے اس مال کے ذریعے سے، جائیداد کے ذریعے سے، یا مثال کے طور پر اپنی تزئینات کے ذریعے سے اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے مدینے میں آ کر رسول کرام اسلام سے ملاقات کے لیے تقاضا کیا۔ رسول اللہ نے 3 دن تک ان سے ملاقات نہیں کی۔ تیسرے دن انہوں نے صحابیوں سے پوچھا کہ ہمارا تیسرا دن ہے، ہم چاہتے ہیں رسول اللہ سے اسلام کے بارے میں مزید معلومات لیں، لیکن رسول اللہ ہم سے ملنا نہیں چاہ رہے۔ تو اصحاب نے امام علیہ السلام کی طرف متوجہ کیا، اشارہ کیا، اور کہا کہ اگر اس کا راز اگر کوئی بتا سکتے ہیں تو وہ علی بتا سکتے ہیں، کیونکہ جتنا قریب رسول اللہ کے علی ہیں، جتنا راز رسول اللہ کے راز سے علی آشنا ہے، کوئی اور آشنا نہیں ہے۔ خب جب امام علیہ السلام سے وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ ہم سے ملاقات نہیں کر رہے یا ہم سے بات کرنا نہیں چاہ رہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس حالت میں تم لوگ آئے ہیں، جس کر و فر کے ساتھ، جس انداز میں، کہ جس شاہانہ انداز میں رسول اللہ سے ملنے کے لیے، یہ انداز رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، لہٰذا آپ معمول کے لباس میں، معمول کے انداز میں، تواضع کے ساتھ اگر بارگاہ میں رسالت میں آ جائیں تو شاید رسول اللہ آپ سے ملاقات کریں۔ خب جب انہوں نے اپنے شاہانہ انداز چھوڑ کر معمول کے لباس میں جب آئے رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ نے ان کو گلے لگائے، ان کے احترام کی، اور بٹھایا اور گفتگو شروع کی۔ خب یہاں پر جدال کا مرحلہ شروع ہوا، واضح نصیحت پہلے کی، اب خود آئیں، اب آ کر مدینہ کے اندر جب وہ خود آئیں تو یہاں پر بحث و مباحثہ شروع ہو گئے، ایک طرف سے رسول اللہ کا جواب، ان کی طرف سے سوال، جس کو کہتے ہیں جدال، سوال جواب، مناظرہ جس کو ہم اگر الفاظ آسان الفاظ میں کہیں مناظرہ، ایک طرف انہوں نے سوال کیا، دوسری طرف رسول اللہ نے جواب دیا۔
خوب اس کے اندر ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ جس پر وہ لوگ مجبور ہو گئے، یہ اس مرحلے میں بھی وہ لوگ ہار گئے، وہ یہ تھا کہ رسول اللہ سے انہوں نے سوال کیا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کو آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اور رب ہی کہتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا بیٹا ہوتا ہے وہ اللہ ہی ہوتا ہے، لہٰذا ان کے ہاں 3 خدا ہے، اللہ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، یہ تینوں اللہ خدا مانتے ہیں، تثلیث کے قائل ہیں۔ اس کی وجہ پوچھی کیا وجہ ہے؟ ان کی طرف سے جواب آیا کہ ہم اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ سے، تو چونکہ کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی باپ ہونا چاہیے، اور وہ باپ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ خوب اس پر رسول اللہ کریم اسلام نے فرمایا کہ اگر اس بنیاد پر تم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو تمہارے اس دلیل کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام زیادہ حقدار ہے اللہ کے بیٹے ہونے کا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، بغیر باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، تو زیادہ حقدار ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہونے کا یا اللہ ہونے کا، جبکہ وہاں آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے مخلوق ہیں، نبی ہیں، اللہ کے رسول ہے۔ خوب جب ان کو یہ سوال ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا جب مثال دیا رسول اللہ نے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا۔ خوب کیا مان گئی اس موقع پر؟ پھر بھی نہیں مانے، پھر بھی حق کو تسلیم نہیں کیا۔ اور یہ بھی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، یہ وہی طبقہ تھے جو دور دراز علاقوں سے مدینہ کے قریب آباد ہو گئے تھے۔ یہ اہل کتاب اس لیے آباد ہو گئے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری زمانے کے رسول کا ظہور قریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور رسول نے آنا ہے جن کا نام ان کی کتاب میں احمد لکھا ہوا ہے۔ وہ ظہور رسول اللہ کے لیے مکہ میں آئے ہوئے تھے، مدینہ میں آئے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے، لیکن جب جن کا انتظار کر رہے تھے وہ ظہور ہو گئے، جب دنیا میں آئے، حق کی دعوت دی تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ خوب اسی طرح آج ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی کسی اللہ کے ولی کے منتظر ہیں، لیکن یہ نقطہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اگر انتظار معرفت کے بغیر ہو، انتظار اگر شناخت کے بغیر ہو، تو یہ انتظار کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے روایات کے اندر ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو انسان مر جائیں لیکن اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ جاہل انسان کسی نہ کسی موڑ پہ جا کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اہل کتاب منتظرین تھے، رسول اللہ کے انتظار کے لیے سالوں سال انتظار کر رہے تھے، جب ظہور ہوئے، جب رسول اللہ سامنے ہوئے اور دین حق کی دعوت دی، انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ یہ علماء، یہ جو بڑے بڑے ان کے مذہبی طبقہ تھے، انہوں نے اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اور رسول اللہ کی جو تعلیمات ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا، بالکل الٹ تھا۔ انہوں نے خود سے اپنی طرف سے دین مسیح کے نام پر اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ایڈ کیا ہوا تھا، خود رسول اللہ کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، فَمَنْ حَاجَّكَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ جب حق سامنے آنے کے بعد، جب حق واضح ہونے کے بعد پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے تو اے رسول آپ ان کو دعوت دیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا، دعوت دیں کس کی طرف؟ کس طرح دعوت دیں؟ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفوس کو لے آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے آئیں گے۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنے نفوس کو لے آئیں، ہم اپنے نفوس کو لے آئیں گے۔ خب تاریخ نے لکھا ہے اور تمام مفسرین
چاہے شیعہ سنی جس مسلک کے بھی ہو، اس آیہ کریمہ میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ آیت اور اس آیت کا مصداق پنجتن پاک ہے۔ اور اس آیت میں جو ابنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، رسول اللہ نے میدان مباہلہ میں کس کو لے آیا؟ امام حسن اور امام حسین کو۔ انفسنا، تو اپنے نفوس کو لے آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے آئیں گے۔ رسول اللہ نے جس نفس کو لے آیا وہ نفس رسول امیر المومنین علیہ السلام کے ذات۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنے عورتوں کو لے آئیں، ہم اپنے عورتوں کو لے آئیں گے۔ اور رسول اللہ نے جس عورت کو لے کے آیا وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ صلی علی محمد وعلی۔ حالانکہ اس وقت رسول اللہ کے بہت سارے ازواج تھے، چونکہ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، مباہلہ 10 ہجری میں رونما ہوا، اور 10 ہجری میں رسول اللہ کے کم از کم 8 سے 9 ازواج تھی اس وقت، لیکن ازواج میں سے کسی ایک کو لے کے نہیں آئے، چونکہ یہ حکم خدا تھا، خدا کا حکم تھا، پروردگار کا حکم تھا کہ تم نے اپنے نفوس کو لے آئے اور اپنی عورتوں کو لے آئے، اور جس میں رسول اللہ کرام اسلام نے پنجتن پاک کو لے آیا۔ اور ان کی علماء کو اتنا اندازہ تھا، ان کو اتنا معلوم تھا کہ یہ ہستیاں جو رسول کرام اسلام لے کے آ رہے ہیں یہ کون ہے۔ خود انہوں نے پہلے یہ میٹنگ کی ہوئی تھی کہ اگر رسول اللہ اپنی اہل بیت کو لے آتے ہیں تو ہم مباہلے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، لیکن اپنے اصحاب کو لے آئے یا ازواج کو لے آئے یا دیگر مسلمانوں کو لے آئے تو ہم تیار ہو جائیں گے مباہلے کے، لیکن اہل بیت علیہ السلام لے آئے تو پھر ہم نے تیار نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اندازہ تھا، ان نورانی چہروں کو جب انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ اگر یہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے یا ہاتھ اٹھائیں گے ان کے خلاف تو ان کا نسل تک باقی نہ رہنا تھا، لہٰذا وہ تسلیم ہو گئے کہ ہم مباہلے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ خب یہاں بس ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ کہ جب کوئی معاملہ وعظ و نصیحت کے ذریعے سے بھی حل نہیں ہوتا ہے، جب جدال کے ذریعے سے، مناظرے کے ذریعے سے حل نہیں ہوتا ہے، اب معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا، حوالے کر دینا۔ مباہلہ کا بحل کا عربی میں لفظ کا معنی ہے چھوڑ دینا کسی امر کو، اور اللہ کے اوپر چھوڑ دینا کہ یہ فیصلہ ان 2 طبقوں کا یا 2 فریق کا اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اور یہ کہہ کر کہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ان 2 فریق میں سے جو سچ پر ہے، جو حق پر ہے، جو سیدھے راستے پر ہے وہ بچ جائیں، اور دوسرا جو جھوٹا ہے، جو باطل پر ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو آخرت تک، قیامت تک۔ اور لعنت کا معنی محرومیت ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو، چونکہ وہ لوگ اس راز کو جانتا تھا کہ لعنت اگر کسی خدا کا کسی کے اوپر ہو تو شاید وہ نہ دنیا میں وہ اس کے لیے کوئی کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے، لہٰذا تسلیم ہو گئے کہ عظمت اہل بیت علیہ السلام کے سامنے اسلام کی عظمت کو اور رسول اللہ کی عظمت کو تسلیم ہو گئے، اور انہوں نے جزیہ دینے کا فیصلہ کیا، پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ نے 2 راستے ان کے پر رکھے، یا آپ ابتحال کر لیں اور لعنت خدا کا مستحق بنیں، یا اگر نہیں کرتے یا تو جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں یا مسلمان ہو جائیں، یا آپ جزیہ دے دیں۔ جزیہ کا مطلب ہے ہر سال ایک ٹیکس رسول اللہ نے مشخص کیا کہ وہ آپ حکومت اسلامی کو آپ ادا کر لیں، چونکہ رسول اللہ کرام اسلام چونکہ نئی حکومت تھی، اس وقت رسول اللہ کو ضرورت تھی وسائل کے، لہٰذا ان کے جزیے کے ذریعے سے ان کی جان بخشی گئی، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اسلام دین حق ہے، رسول اللہ آخری نبی ہے۔ اس حقیقت کو دنیا کے سامنے واضح و آشکار ہوا، اور اسی یاد میں اور اسی عظمت کی وجہ سے آج ہم اس دن کو مناتے ہیں، اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو درک کر کے پروردگار ان کی اطاعت اور فرمان روی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پاک پروردگار بحق عظمت اہل بیت علیہ السلام ہمارے تمام تر مشکلات پریشانیوں کو دور فرما۔ پاک پروردگار تمام مرضى اسلام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پاک پروردگار اس علاقے کے اور اس مسجد کے آس پاس اور بالخصوص جناب فرشتہ صاحب مریض ہے، پاک پروردگار ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پاک پروردگار ہمارے مرحومین کو غرق رحمت فرما۔ پاک پروردگار
جو بھی مشکلات پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہمیں امام کے اصحاب انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔